السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کی شروعات میں آپ دیکھیں گے کائی قبیلے میں عثمان صاحب بالا خاتون کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور نقشے کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں میرے ہدف 2 قلعے ہیں، لیکن میں ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکا کہ مجھے پہلے کس کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے۔ پھر عثمان صاحب اٹھ کر آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں اس لیے میں نے تمہیں نہیں بتایا بالا، ایک ہماری ریاست کی ساکھ کے لیے اچھا ہوگا لیکن مال غنیمت زیادہ نہیں ہوگا۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہیں وہ کاپوچے کو قلعہ ہے۔ عثمان صاحب مزید کہتے ہیں اور دوسرا ہمیں ایک اہم تجارتی حدود پر قابض ہونے کا موقع دے گا، کرادین قلعہ۔ کرادین قلعے کے گورنر نے ترکوں کا خون بہایا ہے، وہ ان کا مال لوٹتا رہا۔ اب ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری ساکھ کے بجائے مسلمانوں کا مستقبل اور کرادین کی فتح صدران کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں جیسے جیسے آپ اپنی سرحدوں کو بڑھا رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی رحم دلی کو بھی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے کہا تھا کہ کل جشن میں آنے والے تمام صدران کی بھی کمزوریاں ہیں، کیا وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ آپ خود سے زیادہ ان کی پرواہ کرتے ہیں؟ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں تکبر، حسد اور لالچ وہ ان سب کے ساتھ آئیں گے۔ ہم ایک نئے حکم کا اعلان کریں گے، جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ یقیناً اپنے فرائض کو قبول کریں گے۔ بالا خاتون کہتی ہیں دوسری طرف خلیفہ کا وزیر، آپ نے کہا تھا کہ ان کی آمد ہماری قوم کے مستقبل کے لیے بہت اہم ہے۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں جب سے سلجوق سلطنت گری ہے تب سے کراسی، جاندار اور گرمیان وہ سب سلجوق بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے۔ حل یہ ہے کہ جو قوم اٹھی ہے سلجوقی ہے لیکن اس ریاست سے مختلف ہے، اگر ہم خلیفہ کا اعتبار حاصل کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا آگے کا راستہ بہتر ہوگا۔ بالا خاتون پوچھتی ہیں اگر وہ ہم سے ملاقات نہ کرے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اگر وہ کہے کہ اس نے خلیفہ سے ان زمینوں کے لیے کسی اور کی بات کی ہے؟ عثمان صاحب کہتے ہیں جو بھی ان زمینوں میں اپنی حیثیت کو بہتر بناتا ہے ان کی نظریں یہاں پر جمی ہوں گی بالا، وہ پہلے ہماری سرزمینیں چاہیں گے، لیکن فکر نہ کرو میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس لیے میں علاؤالدین وہاں آتا ہے۔ عثمان صاحب اس سے کہتے ہیں دکان کو اپنے ساتھ لے کر ایک ایلچی کے طور پر کرادین کے گورنر کے پاس جاؤ، تم اسے بتاؤ گے یا تو بغیر لڑائی کے قلعہ ہمیں دے دے یا پھر ہم اسے خون بہا کر لے لیں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی علاؤالدین چلا جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم صبح کے وقت دیکھتے ہیں کرادین کے لیے روانہ ہونے کے لیے علاؤالدین گھوڑے کے پاس آتا ہے، اسے دیکھ کر گونچا اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے میں بس اپنے سردار کو دیکھنے آئی تھی علاؤالدین، میں کل رات کے لیے معذرت خواہ ہوں، میں ڈر گئی تھی۔ تو علاؤالدین کہتا ہے میں جانتا ہوں چالباز خاتون، دیکھو میں تمہیں اور تمہارے خوف کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ گونچا اسے بچے کی ٹوپی دیتے ہوئے کہتی ہے پھر یہ یاد رکھنا علاؤالدین، تمہاری خاتون اور تمہارا بچہ تمہارا انتظار کریں گے، جاؤ اور جلدی واپس لوٹو۔ تو علاؤالدین کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں جلدی واپس لوٹ آؤں گا، لیکن اگر میں یہاں پہ مزید انتظار کرتا رہا تو واپس لوٹنے میں دیر ہو جائے گی، اپنا اور ہمارے بچے کا خیال رکھنا گونچا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ گونچا کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہے اور گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد روانہ ہو جاتا ہے۔ گونچا اس کے پیچھے راستے میں پانی ڈال دیتی ہے۔ ادھر نہر کے کنارے بیگم خاتون اور یوسف سردار کراسے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ کراسے کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ عثمان صاحب نے آپ اور بیحان صاحب کے درمیان جنگ کو روک دیا اور اب آپ اس کی مجلس میں شامل ہونے جا رہی ہیں۔ تو بیگم خاتون کہتی ہیں دعوت میں شرکت ترک روایت ہے کراسے بے۔ تو سردار کراسے کہتا ہے آپ ٹھیک کہتی ہیں لیکن میں تجسس میں ہوں، اس مجلس سے آپ کو کیا چاہیے؟ جواباً بیگم خاتون کہتی ہیں میں نے اپنے فائدے کے لیے آپ کا ساتھ نہیں دیا اور نہ ہی میں کسی اپنے فائدے کے لیے عثمان صاحب کے پاس جا رہی ہوں۔ اس پر سردار کراسے کہتا ہے میں ایک بہادر خاتون کے ساتھ اتحاد چاہتا ہوں۔ بیگم خاتون کہتی ہیں صاف صاف بولیں، مگر سردار کراسے کہتا ہے ذہین لوگوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، آپ عثمان صاحب کو جانتی ہیں، اس کا مقصد زیادہ وفادار لوگوں کو جمع کرنا ہے، وہ نہیں جانتا کہ وہ کون ہے لیکن وہ خود کو دنیا کا حکمران سمجھتا ہے۔ تو بیگم خاتون کہتی ہیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون خود کو کیا سمجھتا ہے، بتائیں آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو سردار کراسے کہتا ہے میں آپ سے جو چاہتا ہوں وہ ایک مضبوط دوستی ہے، عثمان صاحب کی مجلس میں شرکت کر کے چپکے سے میری آنکھ اور کان بن جائیں۔ بیگم خاتون پوچھتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں جاسوس ہوں؟ کراسے کہتا ہے ہرگز نہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں جاسوس نہیں ڈھونڈ سکتا؟ میں ایک مضبوط اور ناقابل شکست اتحاد چاہتا ہوں۔ کچھ دیر یوسف کو دیکھنے کے بعد بیگم خاتون کہتی ہیں ناقابل شکست اتحاد قربانیوں کا تقاضی ہے، آپ یہ بہتر جانتے ہیں۔ تو کراسے کہتا ہے ایسی کوئی قیمت نہیں جو میں ادا نہیں کر سکتا، بس فیصلہ کریں کہ آپ کون سا راستہ چنیں گی۔ یہ سن کر بیگم خاتون کہتی ہیں یہ تو وقت بتائے گا، میں نے ایک وعدہ کیا ہے اور ابھی میں عثمان صاحب کی مجلس میں جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ یوسف کے ساتھ اٹھ کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ انہیں جاتا ہوا دیکھ کر سردار کراسے کہتا ہے یہ خنجر کی طرح تیز اور گلاب کی طرح نازک ہے، بیگم خاتون تم واقعی منفرد ہو۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کائی قبیلے میں ایکوت اور برہان عثمان صاحب کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ نقشے کی جانب دیکھتے ہوئے عثمان صاحب کہتے ہیں وزیر پہلے دوسرے قبائل کا دورہ کرے گا، اگر اس کے پاس وقت بچا تو تب ہم سے ملاقات کرے گا، ہاں تو وہ ہمیں کم سمجھتا ہے۔ اور تم مجھے بتا رہے ہو کہ کسی نے وزیر پر حملہ بھی کیا، کون ایسا کرنے کی ہمت کر
سکتا ہے؟ بتاؤ ذرا۔ برہان کہتا ہے حضور ہم نہیں جانتے کہ حملہ آور کون تھے۔ تو عثمان صاحب پوچھتے ہیں اگر وزیر نے تم سے یہ چھپایا تھا تو تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس کے ساتھ ہی ہمیں وہ لمحہ دکھایا جاتا ہے جب نقاب پوشوں کی لاشوں کے پاس کھڑا سپاہی اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا چلو لاشیں چھپا دو، کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ وہ نقاب پوش بہادر آدمی اللہ اسے سلامت رکھے یہ ساری باتیں وہاں موجود آئیکوت سن رہا تھا، اور اس خیال کے بعد آئیکوت عثمان صاحب سے کہتا ہے کسی نقاب پوش نے وزیر کو بچایا حضور۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں نہ یہ حملہ اچھی علامت ہے اور نہ ہی وزیر کا رویہ کوئی ہمارے لیے زیادہ اچھی خبر ہے۔ ان زمینوں میں پھر کوئی گڑبڑ ہے، ہم جلد دیکھ لیں گے کہ اس کے پیچھے کون ہے، لیکن پہلے ہم یہ جانیں گے کہ وزیر کا راستے سے کیا توقع رکھتا ہے اور وہ کیا بات کریں گے۔ باہر غازی بھاگتے ہوئے کہتا ہے سردار آ رہے ہیں، سردار آ رہے ہیں۔ اس کے پیچھے پیچھے بہیان اپنی بیگم ہزار خاتون اور بیٹے سروجا کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتا ہے اور قبیلے کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ عثمان صاحب نے خزانے کے دروازے کھول لیے ہیں۔ تو ہزار خاتون خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے میرے خیال میں آپ نے عثمان صاحب کو منتخب کر کے بہترین انتخاب کیا ہے، یہ ظاہر ہے کہ وہ سخی ہیں۔ لوگ پرجوش انداز میں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہزار اپنے بیٹے سروجا سے کہتی ہے میری طرف دیکھو، اس لڑکی کا دل جیتنے کے لیے کچھ بھی کرو۔ تو سروجا کہتا ہے ماں بس بہت ہو گیا۔ پیچھے پیچھے بیگم خاتون یوسف کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتی ہیں، لوگ انہیں بھی پرجوش انداز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سرداری خیمے کے باہر سپاہی اور خواتین انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ بہیان بے کے قریب پہنچنے پر جیرکتے انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ البائی بھی ایک جانب چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ گھوڑے سے اترنے کے بعد بہیان آگے بڑھ جاتا ہے۔ جیرکتے بیگم خاتون کے بھی پہنچنے پر انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ گھوڑے سے اترنے کے بعد بیگم خاتون آگے بڑھتی ہیں تو فاطمہ ان کے سامنے آ جاتی ہے، مگر فاطمہ کے تعارف کروانے سے پہلے ہی بیگم خاتون کہتی ہیں عثمان صاحب کی بیٹی فاطمہ خاتون۔ فاطمہ پوچھتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ ہم پہلے ملے ہیں، آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ تو بیگم کہتی ہے میں تمہاری مسکراہٹ سے پہچان گئی۔ عثمان صاحب بھی اپنے وقت میں، مگر ایک دم سے ادھر ادھر دیکھ کر کہتی ہے تم بالکل عثمان صاحب کی جوانی کا عکس ہو۔ فاطمہ غصے سے پوچھتی ہے تو آپ میرے بابا کو جانتی ہیں؟ اگر آپ بولی نہیں ہیں تو مطلب کہ لمبا عرصہ نہیں ہوا ہوگا۔ بیگم خنجر پکڑتے ہوئے کہتی ہے کافی عرصہ ہو گیا ہے، واقعی طویل وقت گزر گیا ہے، میں تب سے اسے جانتی ہوں جب وہ جوان تھا، کچھ بھی بلایا جا سکتا ہے فاطمہ سوائے جوانی کی۔ یہ سن کر فاطمہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور بیگم آگے چلی جاتی ہے۔ الجن فاطمہ سے کہتی ہے اسے دیکھو کیا باتیں کر رہی ہے۔ تو فاطمہ کہتی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ وہ انہیں جوانی سے جانتی ہے۔ الجن یہ خاتون خیمے کی طرف کیوں جا رہی ہے؟ تو وہاں پہنچنے والی بالا خاتون پوچھتی ہیں کون کس کو جوانی سے جانتا ہے؟ تو فاطمہ بیگم خاتون کی جانب دیکھنے لگ جاتی ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہمیں مناستر کا قلعہ دکھایا جاتا ہے جہاں لوکاس خانقاہ میں آتا ہے۔ خانقاہ میں بچے اور خواتین موجود ہوتی ہیں۔ ہولوفیرا وہاں موجود بچوں سے پیار کر رہی ہوتی ہے۔ ایک خاتون لوکاس کو ہولوفیرا کی طرف اشارہ کرتی ہے تو لوکاس آگے بڑھ کر ہولوفیرا کے پاس آتا ہے۔ ہولوفیرا کھڑے ہو کر کہتی ہے کماندار لوکاس خوش آمدید۔ تو لوکاس کہتا ہے میں جانتا تھا کہ میں تمہیں یہاں ڈھونڈ لوں گا۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ کوئی بھی خدا کے گھر کو تب تک نہیں چھوڑتا جب تک کہ وہ چیز حاصل نہ کر لے جس کی وہ تلاش میں ہوتا ہے۔ ہولوفیرا کہتی ہے میں سمجھی نہیں، آپ مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ جواب میں لوکاس کہتا ہے انصاف کے لیے، کوئی جہاں بھی ہو آپ کو اسے جا کر ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اس خطے کا کماندار ہونے کے ناطے میں بے گناہوں کا قتل روکنے جا رہا ہوں اور میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ تم وہ ہو جو کائیوں کو جانتی ہو، بازنطینیوں میں سب سے زیادہ۔ اگر تم رضامند ہو تو میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو۔ یہ سن کر ہولوفیرا کہتی ہے میں کسی بھی صورت میں کائیوں کے ساتھ آپ کی جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتی۔ لوکاس کہتا ہے مجھے تمہاری ضرورت ہے تاکہ تم کائیوں کو میری نیک نیتی ثابت کر سکو۔ جنگ سپاہیوں کے درمیان رہنی چاہیے، بے گناہوں کی جنگ میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم تکلیف میں ہو، اگر تم میرے ساتھ کھڑی ہوگی تو میں تمہارا انتقام لینے میں تمہاری مدد کروں گا۔ تمہارا چچا ابھی تک سانسیں لے رہا ہے، تم خانقاہ میں رہ کر اپنے بابا کا انتقام نہیں لے سکتی، چلو اپنا سامان باندھ لو، میں کسی کو تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ وہ دوسری خاتون کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسی دوران کمانڈر لوکاس کے پاس آ کر اسے پکارتا ہے تو لوکاس کمانڈر کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے جبکہ ہولوفیرا انہیں دیکھنے لگ جاتی ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو لازمی سے آن کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ وہ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔